हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। टुडे जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है अभी राइट नाउ मैं अमेरिका की एम्बेसी से होके आ रहा हूँ बाकू अज़रबैजान में। एंड आई हैड माई इंटरव्यू ओवर देयर। तो सुबह 8:30 पे मैं पहुंच आया था, 9:30 पे मेरा इंटरव्यू था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे, कब और कहाँ से और कितने टाइम में मैंने अप्लाई किया और कौन सा वीज़ा था, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या वजह थी और क्यों नहीं दिया। इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले गाइस, मैंने अप्लाई किया था जी, आज से कोई 6 महीने पहले की बात है, ठीक है। और मैंने F1 वीज़े, एजुकेशन वीज़े के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, वो मिली थी मुझे दिसंबर 19 की। उसके बाद दिसंबर 19 के बाद जो है मेरी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उन्होंने एक्सटेंड करके दिसंबर 19 कर दी। दिसंबर 19 जब मेरी अपॉइंटमेंट थी तो उससे 3 दिन पहले मुझे मेल आई उनकी तरफ से ही। मैंने कुछ भी नहीं किया ना ही। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो एक्सटेंड कर दी 3 जनवरी, जो कि आज 3 जनवरी है। तो जैसा कि मैंने अप्लाई किया था अपनी फैमिली के साथ, स्पाउस वीज़ा था, F1 F2 एजुकेशन वीज़ा था, तो उन्होंने नहीं दिया। उसकी वजह ये उन्होंने बताई कि यू आर नॉट एलिजिबल, के मतलब आप वापस आओगे। ऐसा तो कुछ नहीं था, वापस तो आना था, ज़ाहिर है हमने अपना कंट्री जो है छोड़ना थोड़ा ही होता है, वापस तो आना ही था। बट इट्स ओके। और उसमें अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे और कितना एक्सपेंस आया और कैसे मैंने अप्लाई किया और क्या हिसाब किताब था। मैंने अप्लाई किया था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके ज़रिए मैंने अप्लाई किया था। और तैयारी, जहाँ तक जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए वो मुझसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए। इतना मुश्किल नहीं था ना। देखें, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे पूरे थे। सो जो है मेरी कंसल्टेंट है, ठीक है, मेरी दोस्त भी है। उसने मेरे लिए अप्लाई किया था। जस्ट उसने फॉर्म शॉर्म फिल करके एवरीथिंग जो है ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उसके बाद अपॉइंटमेंट की भी सब चीज़ें उसने ही क्लियर की। तो फ़ीस वगैरह जो भी होती है F1 F2 की, वो भी पे की। उसके बाद यहाँ पे हमारे से सवाल क्या हुआ, सबसे पहले तो हम टाइम पे पहुँच आए थे, 9:30 पे हमारी अपॉइंटमेंट थी। एंड उसके बाद यहाँ पे जब हमारा इंटरव्यू हुआ, पहले तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट लिए काउंटर पे। पासपोर्ट लेने के बाद हमें बोला कि एंट्री करवाई। उसके बाद हम चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने हमारे जो बिलोंगिंग्स थे, लाइक फ़ोन हो गया, बैग वगैरह हो गया, ये सारे जो है उन्होंने हमसे ले लिए। उधर उन्होंने एक बैच दे दिया, तो वो बैच जो है इधर लगा दिया। उसके बाद क्या किया कि हमें कहते हैं कि ठीक है जी, आप अंदर चले जाएँ। अंदर गए, अंदर जाके स्टाफ उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो स्टार्टिंग में थे, लाइक वेरी पोलाइट। एंड उसके बाद अंदर जाके जो चेयर्स वगैरह बनी होती हैं, वहाँ पे जाके हम बैठ गए। तो वहाँ पे जब बैठे तो हमारा नंबर था 24। ऑलरेडी जो है काफ़ी लोग लाइन में भी लगे हुए थे, जो हैं कुछ अज़रबैजान के थे, कुछ डिफरेंट कंट्री से, कज़ाकिस्तान के भी थे, ईरान के भी थे। इट वाज मिक्स। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पहले हमें बुलाया गया जी फिंगरप्रिंट्स के लिए, ठीक है, और फिंगरप्रिंट्स हमने दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जाके आप बैठ जाएँ। फिर दोबारा आए। उसके बाद हमारा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद फिर हमें दोबारा 10-1 मिनट के बाद हमें काउंटर पे बुलाया गया। और काउंटर पे गए तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गिने चुने सवाल किए कि जैसे ही मतलब आपको कहते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। फिर कहते हैं कि आप अज़रबैजान में क्या करते हैं? तो मैंने बोला कि आई एम स्टूडेंट हियर। तो स्टूडेंट में आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा आई एम स्टडीइंग अज़रबैजानी लैंग्वेज। फिर उसने पूछा कि कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मैंने कहा मोर देन 1.5 ईयर। और मेरी वाइफ से पूछा कि आपका कितना अरसा हो गया? तो उसने बोला कि मेरे 6 मंथ हो गए। सो उससे बोला कि यहाँ पे आप क्या स्टडी करते हो और वहाँ पे आपने क्या स्टडी करना है? मैंने बोला कि मेरा आईटी जो है कोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने वहाँ पे स्टडी करना है, 2 इयर्स कोर्स है उसके लिए। उसने बोला ओके, थैंक यू वेरी मच, और वाइट पेपर पकड़ा दिया। कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल
فار دس ایئر ری اپلائی فار نیکسٹ ٹائم. میں نے کہا اوکے. تو یہ کہہ کے تو باہر آ گئے. اب یہ چیز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ویزا ملنا نہ ملنا دیکھیں وہ انسان کے مطلب بندے کے ہاتھ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. انسان جو پریپیئر کر کے جاتا ہے, جو کوسچن ہوتے ہیں سم ٹائم وہ مطلب جو بیسکس کوسچنز ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں, تو وہ تو انہوں نے پوچھے ہی نہیں. وائف میری سے تو انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں. وہ بیچاری یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے بھی کچھ پوچھیں گے, بٹ دے ڈڈ ناٹ آسک ٹو ہر, اینڈ مجھ سے ہی بس انہوں نے پوچھا. اور انہوں نے آلموسٹ میرے خیال سے اگر آپ کو بتاؤں تو 50 سیکنڈ میں ہی انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. لائک دے سیڈ اوکے یو کین گو. تو باقی جو ادھر وہاں پہ لوگ تھے ان میں سے آلموسٹ جو نمبر چل رہے تھے وہ 33 35 نمبر چل رہے تھے. ان کے اندر جو 2 بندے میں نے دیکھے ہیں جو تھوڑے اسمائلنگ تھے ان کو ملا ہے. باقی جو ریسٹ آف دیٹ وہ ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا تھا. اور لائک دس وہ جا رہے تھے اور آ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں یہاں سے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے میرے جو اگر آپ کو میں ٹپس اور ٹرکس اگر بتاؤں وہ یہ ہے کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے. ہونا نہ ہونا اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, بٹ آل وی کین ڈو وی کین جسٹ اپلائی. اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے سو ہاؤ وی ول نو. لگنا نہ لگنا, جانا نہ جانا نصیب کی بات ہے. بٹ جو پیپر میں لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ جو ہے مطلب اپنے کنٹری واپس آئیں گے. تو بھائی ہم نے اپنے کنٹری واپس آنا ہے, ہم نے کیا کرنا ادھر رہ کے. سو چلے نو پرابلم, ہمارے پاس اسٹل ٹائم ہے, میں دوبارہ ری اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکومنٹس ایوری تھنگ از ریڈی, سو وی ول اپلائی اگین. تو گائز اگر آپ لوگوں نے بھی اپلائی کرنا ہے سو یو کین اپلائی. اور یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ زیادہ ٹائم آپ کا ہو گیا ہے تو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ 2-3 مہینے ہوئے ہیں تو وہ پھر آپ کو نہیں کرتے. بائی دا وے یہاں پہ ایشینز جو ہے نا, مطلب ہاں پاکستانی انڈینز کی بات کروں تو وہ مجھے بہت کم نظر آئے, بہت زیادہ کم. تو اس وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویزا نہیں دیتے مجھے. تو انہوں نے مجھے جو ریزن لگی نا وہ صرف پاکستانی کر کے. سو ہاؤ ڈو آئی سے لائک آئی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, بٹ دا تھنگ از کہ سم ویئر آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے ٹرمپ نے جو رولز چینج کیے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں, سو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ایک ریزن کہ انہوں نے ویزا نہیں دیا. بٹ اٹس اوکے, وی ول ٹرائی اگین. لائف ڈزنٹ اسٹاپ, مشکلیں آتی ہیں اور اٹ ڈزنٹ مین کہ اس دفعہ نہیں تو نیکسٹ ٹائم بھی نہیں. سو اس دفعہ نہیں تو نیکسٹ ٹائم سے ہی, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. باقی وائف میری بڑی پریشان تھی, میں نے کہا بھائی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہوتا ہے. تو اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے لازمی کمنٹ میں پوچھیے گا. اور اپلائی کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اٹس سو سمپل, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپلائی کروانا ہے سو آئی کین ہیلپ یو. میں نے خود بھی ایوری تھنگ اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. بٹ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے بارے میں اپلائی کر رہے ہیں اور کون سی یونیورسٹیز ہے. 1-2 یونیورسٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی اسٹڈی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو کوشچن ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بٹ انہوں نے اس دفعہ ہمارے سے مطلب پوچھے ہی نہیں ہے. تو باقی ویزا وغیرہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سم ٹائم نہیں بھی لگتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بس ایک دفعہ اپلائی کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. کوئی نہیں, وی اسٹل ہیو ٹائم ٹو ری اپلائی انشاءاللہ. باقی آپ لوگ بھی اپلائی کریں, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے لگ جائے. لوگوں کے 3-3 4-4 دفعہ بھی نہیں لگتے اور پھر چوتھی دفعہ لگ جاتا ہے. سو ٹرائی ری ٹرائی اگین. سو لائف از لائک دس. باقی ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے 10 بج گئے اور میں نے سوچا تھا کہ میں ولاگ بناؤں گا. میں نے اس سے پہلے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دی تھی. میں نے کہا چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اپڈیٹ دوں گا. بٹ فائنلی اگر یہ بولوں کہ آپ لوگوں نے اگر آنا ہے تو آپ یہاں پہ ضرور آئیں, ٹھیک ہے. یہاں سے اپلائی کریں, یہاں سے موسٹلی چانسز جو ہوتے ہیں وہ لگ جانے کے ہوتے ہیں. تو اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں سے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آپ کو جلدی مل جاتا ہے, 2 سے 3 ویک کے اندر آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے. اور پروسیس ایزی ہے, لائک اٹس ویری ایزی. تو باقی یہ کہ میں یہاں پہ ولاگ کو ختم کروں گا اینڈ آئی ہیو ٹو گو. بٹ یہاں پہ آپ کو نا یہ چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ نروس نہیں ہونا, کیونکہ نروس جب بندہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ان کو نا انسان آنسر پراپرلی نہیں کر پاتا.
میں نروس نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا آئی آلریڈی گیون انٹرویوز لاٹ آف، سو مجھے اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوئی. جسٹ میرا صرف یہ تھوڑا سا ہے کہ they didn't ask me much. اگر وہ پوچھتے تو دین آئی واز ریڈی فار ایوری تھنگ، بٹ انہوں نے پوچھا ہی نہیں. سو میں نے بھی پھر بتایا نہیں، اگر پوچھا ہی نہیں تو دے جسٹ سیڈ اوکے، لائک 50 سیکنڈ میں ہی انہوں نے سب کلیئر کر دیا تھا. موسٹلی جو لوگ تھے ان سب کے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے. تو دس از دا تھنگ گائز. باقی خوش رہیں جہاں رہیں. تھینکس فار یور سپورٹ، تھینکس فار یور لو، اینڈ اگین ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ون. یہ نیا سال تھا، نئی شروعات تھی، آگے بھی کریں گے اور دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. تب تک کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، آباد رہیں، اتنا تو آباد رہیں. سین کچھ ایسے ہیں، اسی کے تو پیسے ہیں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف گائز، اینڈ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اینڈ اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اسی طرح لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اینڈ اللہ حافظ، السلام علیکم، بائے بائے.